والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بعد دوستات کے میرے دوستوں عزیز ساتھیوں، آج کا دن تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی عظیم و شان دن ہے، بڑا ہی متبرک دن ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گنہگار سنی مسلمان کے لیے تمام عیدوں سے بڑھ کر یہ دن ہے نا؟ اور الحمدللہ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، 5-7-10 منٹ گفتگو کرنی ہے. یعنی یہ کتنی اچھی بات ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی اگر ہمیں ملا ہے تو وہ صدقہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. جیسے میں نے ابھی جمعے کے بعد میں کہا کہ اگر سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ تھا، سرکار ہے تو سب کچھ ہے. شب قدر کی رات ہو جو 1000 مہینوں سے اگر بہتر رات ہے وہ رسول اللہ کو ملی، رسول اللہ کے طفیل ہمارے کو ملی وہ رسول اللہ کو، پھر اس کے بعد ہمیں ملی. لیکن جس رات میں قرآن نازل ہوا تو اللہ کہتا ہے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جس رات کی صبح کو سرکار خود تشریف لے کر آئے تو وہ رات پھر کتنی عظیم و شان رات ہوگی، وہ رات کتنی بڑی رات ہوگی. اور سرکار کی مدح سے رائی، سرکار کا کے متعلق واز کرنا، سرکار کی نعت خوانی کرنا، سرکار کی نظم میں یا نثر میں سرکار کی نعت پڑھنا، سرکار کے قصیدے پڑھنا، سرکار کے گن گانا، یہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم نے اس 14ویں صدی کے اندر ایجاد کیا ہے، بلکہ سرکار کی نعت خوانی کرنا. جیسے یہ نعت پڑھتے ہیں، اکثر میلادوں میں نعت خوانی ہوتی ہے، قصیدہ پڑھے جاتے ہیں، سرکار کی شان بیان کی جاتی ہے. تو یہ کوئی ہم نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی رسول اللہ کی نعتیں مولا کرتے تھے اور سرکار کے سامنے پڑھتے تھے. ہم نے زیادہ تر ایک شاعر کا نام سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر، ان کا نام تھا حضرت حسان. کیا نام تھا ان کا؟ حضرت حسان. لیکن حضرت حسان ایک شاعر نہیں تھے بلکہ 36 صحابہ تھے، 36 صحابہ جو سرکار کے نعت گو شاعر تھے اور سرکار کی نعتیں بھی پڑھتے تھے، سرکار کی نعتیں بھی پڑھتے تھے. اور حضرت حسان کی شعر تو میں نے دیکھا اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت حسان نے تو وہ نعتیں پڑھی کہی ہیں، وہ اشعار کے ہیں عربی زبان کے، ان کا آج تک کوئی جواب نہیں، لا جواب اشعار ہیں. حضرت حسان فرماتے کہ لوگوں وہ احسن من کا لم ترقت عینی وہ اجمل من کا لم تالد النساء. کہتے ہیں لوگوں میری آنکھ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. حسانی تیری آنکھ کا قصور ہو سکتا ہے؟ تو نے نہیں دیکھا ایسا حسین و جمیل؟ ہو سکتا ہے عرب میں پورے کیا پوری ورلڈ میں پوری دنیا میں سرکار جیسا کوئی حسین ہو؟ تو اس کا جواب دیتے کہ نہیں، وہ اجمل من کا لم ترقت عینی وہ احسن من کا لم تالد النساء. فرماتے ہیں لوگوں کہ میری آنکھ کا قصور نہیں ہے کہ میں نے سرکار کو نہیں دیکھا، نہیں وہ اجمل من کا لم. فرماتے کہ لوگوں تالد النساء وہ اجمل من کا لم تالد النساء. لوگوں کسی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب. کہتے ہیں سرکار تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کیا پیدا کیے گئے؟ فرما کہتے ہیں کہ سرکار تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. احسن من کا لم طالب احسن من کا اجمل من کا لم طالب النساء. فرمایا کہ سرکار میری آنکھ نے آپ جیسا حسین جمیل دیکھا، کسی عورت نے پیدا نہیں کیا، اور آپ ایسے حسین و جمیل پیدا کیے گئے کہ ہر عیب سے پیدا کیے گئے، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. اس لیے کہ جو محبوب ہوتے ہیں نا، محبوب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا جائے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ایک صحابی رسول تھے حضرت نابغہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سرکار سے اجازت مانگی. حضرت نابغہ نے سرکار سے اجازت مانگی، سرکار میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نعت پڑھوں. انہوں نے گھڑوں کے نعت پڑھی، بڑی لمبے اشعار پڑھے، بہت لمبی طویل نعت پڑھی. سرکار کی 200 سے زیادہ اشعار یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے، لمبی سمجھ یا مختصر سی نعت جو بھی پڑھی سرکار کے سامنے جو ہے وہ نعت پڑھی. تو سرکار نے ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تیرے منہ کو سیدھا رکھے.
اور حضرت حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے ممبر بچھاتے تھے اور کہتے تھے حسان اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور تم اپنے نبی کی نعت پڑھو اور اللہم ایدہو بروح القدوس، اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے، یعنی جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ تو نعت خوانوں کو تو سرکار کی دعا ہے، نعت خوانوں کے منہ کبھی ٹیڑھے نہیں ہوں گے، سنی نعت خوانوں کے منہ کبھی ٹیڑھے نہیں ہوں گے، مرتے مر جائیں گے۔ حضرت نابغہ کے فرماتے 100 برس کی قریب عمر ہو گئی، سرکار نے دعا دی تھی کہ نابغہ اللہ تیرے منہ کو سیدھا رکھے۔ کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے حضرت نابغہ، لیکن حیرت کی بات ہے پورے کے پورے دانت سلامت تھے، پورے چہرے کے اوپر آپ کی شادابی باقی اور قائم اور دائم تھی۔ اسی لیے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی نعت خواں ہیں، جتنے بھی جو ہے نعت پڑھنے والے، نعتیں سننے والے ہیں، ان کے منہ ٹیڑھے نہیں ہوتے۔ ایک بہت مشہور بزرگ گزرے، نام سنا ہوگا آپ نے، قصیدہ بردہ شریف، نام سنا ہے آپ نے قصیدہ بردہ شریف؟ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ شاعر تھے، رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے تھے، نعتیں لکھتے تھے حضرت بوصیری رحمت اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فالج کا اٹیک ہو گیا، فالج کا ایک سائڈ پوری رہ گئی، بستر پہ پڑ گئے، بستر پہ 15 سال بیمار رہے۔ کتنے سال بیمار رہے؟ 15 سال بستر پہ پڑے رہے حضرت بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین، 15 سال بستر پہ۔ فالج نے آپ کا جسم مفلوج کر دیا۔ ایک دن سوچا کہ میں نعتیں لکھتا ہوں، نعتیں پڑھتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں کوئی نعت لکھوں، کوئی سرکار کی بارگاہ میں نعت لکھوں اور سرکار سے استعانت، صدقہ سے مدد چاہوں۔ جب سرکار کی خدمت میں نعت لکھی، یہی قصیدہ لکھا۔ قصیدہ عربی زبان میں قصیدہ کہتے ہیں، اردو میں نعت کہتے ہیں، ہے نا جی؟ عربی زبان میں تعریف کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنے کو قصیدہ کہتے ہیں۔ یہی قصیدہ لکھا، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا۔ آپ نے جب یہ نعت پڑھی فی البدیہ، نعت پڑھی، رات کو سو گئے۔ جب رات کو سوئے تو وہاں پہ سرکار تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ رات کو سوئے، قسمت جاگی، سرکار تشریف لے آئے خواب میں، فرمایا بوصیری نعت سناؤ نا، بوصیری قصیدہ سناؤ۔ چلیں گے رسول اللہ میں نے تو بہت سی قصیدے لکھے ہیں، بہت سی نعتیں لکھی ہیں، کون سا قصیدہ سناؤ، کون سی نعت سناؤ؟ فرمایا وہی والی نعت سناؤ جو تم نے ابھی پڑھی ہے، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کری، یا رسول اللہ میں تو مفلوج ہوں، یا رسول اللہ مجھے تو فالج ہو گیا ہے، 15 سال سے پڑا ہوا ہوں۔ اور سرکار نے فرمایا اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دست مبارک، دست شفا لیا اور بوصیری کے جسم کے اوپر پھیر دیا۔ بوصیری فرماتے تمام کا تمام جتنا بھی فالج تھا سب کا سب ختم ہو گیا۔ حضرت بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے نعت پڑھی، یہی قصیدہ پڑھا، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پورا قصیدہ پوری نعت پڑھی۔ بوصیری کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ سرکار کچھ تحفہ دے دیں، سرکار کچھ گفٹ دے دیں، سرکار کچھ تحفہ دے دیں۔ ہمارے نعت خوانوں کو دیتے نہیں، 10 20 50 روپے نعت خوانوں کو کے لوگ دیتے نہیں، دیتے کہ بھائی یہ نعت خواں ہے، نعت پڑھا ہے تو خوشی میں لوگ پیسے دیتے ہیں۔ یہ وہی طریقہ ہے۔ سرکار کے ان کے دل میں خیال آیا کہ سرکار مجھے کوئی تحفہ دے دیں، کچھ تحفہ دے دیں، کچھ عنایت فرما دیں۔ سرکار نے اپنے کندھے مبارک سے چادر اتار کے اور بردہ کہتے ہی چادر کو، کس کو کہتے ہیں؟ بردہ چادر کو کہتے ہیں، اسی لیے مشہور ہو گیا قصیدہ بردہ، یعنی چادر والی نعت مشہور ہو گئی۔ امام بوصیری کی آنکھ کھلی، سرکار کا دیا ہوا تحفہ، سرکار کی دی چادر موجود تھی۔ بوصیری نے اپنے جسم کو ٹٹولا، دیکھا بوصیری بالکل صحت یاب ہو گئے۔ 15 سال تک بستر پہ لیٹے رہے، 15 سال کے بعد گھر سے باہر نکلے، 15 سال کے بعد گھر سے باہر نکلے۔ جب راستے میں جا رہے تھے مجذوب ملا، مجذوب دیوانہ، ہم جس کو کہتے ہیں دیوانہ ملا، کہنے لگا اے شرف الدین ذرا نعت تو سنا دے نا، ذرا نعت سنا دے۔ امام بوصیری کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا بھائی کون سی نعت سناؤں؟ نعتیں تو میں نے بہت پڑھی ہیں، بہت لکھی ہے، کون سی نعت سناؤں؟
کہا وہ جو رات کو جو تو نعت سنا رہا تھا نا سرکار کو، مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، جو رات کو جو سرکار کو نعت سنا رہا تھا وہی نعت سنا دے۔ تیری نعت کے اشعار سن کے اگر سرکار جھوم رہے تھے تو اسی محفل کے کونے میں میں بھی بیٹھا تیری نعتیں سن رہا ہوں، میں بھی تیری نعت سن رہا تو اس محفل میں کونے میں بیٹھا میں بھی نعت سن رہا تھا۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو نعت سنائی، یہ قصیدہ مشہور ہو گیا۔ آخری بات، یہ قصیدہ پورا مشہور ہو گیا وہاں پر، ہے نا، عراق میں یہ قصیدہ مشہور ہو گیا۔ بغداد میں جب یہ قصیدہ مشہور ہو گیا تو کہتے ہیں آنکھوں سے نبینا، ایک آنکھوں سے نبینا آیا اور امام بصیری سے کہتا ہے کہ بصیری وہ قصیدہ، وہ جو نعت آپ نے لکھی ہے، وہ قصیدہ، وہ جو نعت لکھی ہے وہ مجھے بھی دے دو نا، وہ مجھے بھی دے دو نا۔ امام بصیری نے جب جن کاغذ کے اوپر وہ نعت لکھی تھی، قصیدہ لکھا تھا، جب وہ اس کو دیا، وہ اس نے قصیدہ اپنی آنکھوں سے لگایا اندھے نے اور دعا کری کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ وہ آنکھوں سے لگانا تھا کہ وہ اندھا آنکھوں والا ہو گیا، وہ اندھا آنکھوں والا ہو گیا۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ جس کاغذ کے اوپر سرکار کی نعت لکھی جائے وہ کاغذ آنکھوں کو بینائی دے دے، آنکھوں کو نور دے دے، تو جس کاغذ پہ رسول اللہ کی نالین شریف کا اگر نقش لکھا ہو، وہ اگر اپنے جو تکلیف میں، اگر اپنے درد میں، اپنی بیماری میں اگر اس کے ساتھ استعانت کی جائے تو اللہ کیوں نہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نعت خوانی کی محفلوں میں، سرکار کی جانے کی، میلاد کی محفلوں میں اور کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، مختصر صلاۃ السلام۔